معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرجو لله، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت و نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ برزا کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دو عالم کی مالک و مختار، نائب پروردگار، سبحان اللہ، حضرت حافظ قاری مولانا بلال رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن غسل برا، نعرہ تکبیر۔ تمام حضرات بیٹھ جائیں۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، بے سہاروں کے سہارا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو بے شمار صحابہ سے روایت ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات عرش معلیٰ پر گئے، رب کے قرب میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تین سوال اپنے محبوب سے میرے رب نے فرمایا، اپنے محبوب سے تین سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حبیب یہ بتا زمین کس کی، زمین کا مالک کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا زمین بھی تیری اور زمین کا مالک بھی تو ہے۔ کہا حبیب اچھا یہ بتا تو کس کے لیے، تو کس کے لیے؟ کہا مولا میں بھی تیرے لیے، میرا مالک بھی تو ہے، ہاں میرا مالک بھی تو ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب اب تیسرا سوال، میں کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں شرما سا گیا، مجھے حیا سی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب جو مجھ محبت سے تجھ پر درود پڑے گا میں اس کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ، جو محبت سے تجھ پر درود پڑے گا میں اس کے لیے ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا یہ مجمع، سبحان اللہ، یہ زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے لوگ، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جشن غسل ورا میں یہاں حاضر آئے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، یاد رکھو یہاں پر ہمارا بیٹھنا اور بیٹھ کر ذکر اذکار کا سننا رائے گا نہیں جائے گا، اور یہ سب کچھ میرے پیرانے پیر گوشہ روشن جمیل سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پاور، وہ اختیار، وہ تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ بغداد معلیٰ میں رہتے ضرور ہیں لیکن پوری کائنات عالم کو ایسے دیکھتے ہیں۔ خود میرے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہے، جیسے میرے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہے۔ یاد رکھو
رکھو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقین مانو یہ ہمارا ایک عقیدہ کہتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں بیٹھنے والے ہر شخص کو جانتے پہچانتے نظر آتے ہیں. کون سنا رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، کون سن رہا ہے اس کو بھی میرے آقا غوث اعظم جانتے اور پہچانتے ہیں. سبحان اللہ، یہ پاور میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ تصرفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. اس محفل کو سجایا کس نے ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اس محفل کو سجانے میں جس نے جو رقم ادا کی ہے اس کو بھی میرے پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں. کون سنا رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، کون سن رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، کون اپنی نیندوں کو قربان کر کے اس درسگاہ میں اس مجلس میں آ کر بیٹھا ہے اس کو بھی میرے پیرانے پیر جانتے ہیں، اور کون اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اس کو بھی میرے پیرانے پیر جانتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. میرے پیر فرماتے ہیں کہ میں جب تک میں اجازت نہ دے تو کوئی میرا ذکر کر ہی نہیں سکتا. جب تک میں نہ چاہوں کوئی بھی میرا نام اپنی زبان سے نہیں لے سکتا. گویا کہ یہاں پر ہمارا بیٹھنا، ان کے نام پر جلسہ و جلوس سجانا اور ان کا نام کا تذکرہ کرنا گویا کہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ سرکار غوث اعظم نے پہلے جہاں بات میں ہم تذکرہ کرتے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا کہ غوث اعظم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں، تبھی تو ہم ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے چاہا تبھی تو ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ، تبھی تو ہم آ کر بیٹھے. آواز کو تھوڑا دیر کر دیں، بہت کھینچ رہا ہے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کا بیس کم کر دو. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، سبحان اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں. میں نے جس حدیث مبارکہ کو اپنا عنوان بنایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 140 پر ہے. یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. اور میرے غوث اعظم تو ایسے مومن ہیں، میرے غوث اعظم تو ایسے مومن ہیں کہ مومنوں کے سردار ہیں، ایسے ولی ہیں کہ تاجدار اولیاء ہیں، ایسے شہنشاہ ہے کہ شہنشاہوں کی بھی شہنشاہ ہے، تاجدار ولایت ہے، تاجدار اولیاء ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عام ولی کی نگاہ کا جب یہ عالم ہے تو ذکرانے کی روشن ضمیر سرکار سیدنا غوث اعظم کی ولایت کا جو ہے آپ کی نگاہ ولایت کا عالم کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی پر میری گفتگو ہوگی. آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہے اور میری آواز میری جو ہے گفتگو کو سنتے رہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں او لوگوں تم جو اگر میری منہ میں شریعت کی لگام نہ ہوتی تو تم جو کھا کے آتے ہو اس کو بھی بتا دیتا اور جو تم چھوڑ کر آتے ہو اس کو بھی بتا دیتا. اللہ ہماری مثال میرے نزدیک ایک شیشے کی بوتل کی طرح ہے جس کا ظاہر بھی نظر آتا ہے، جس کا باطن بھی نظر آتا ہے، جس کا ظاہر بھی نظر آتا ہے، جس کا باطن بھی نظر آتا ہے. جس کا ظاہر بھی نظر آتا ہے اور جس کا باطن بھی نظر آتا ہے. پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عزیزان ملت اسلامیہ فرماتے ہیں جس کا میں جو ہے شریعت کی لگام اگر نہ ہوتی تو تمہارا ظاہر بھی جو ہے میں تم جو کھاتے ہو اس کو بھی بتا دوں، جو چھوڑ کر آتے ہو اس کی بھی خبر میں تمہیں دے دوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا کائنات میں رب کی شان نبی ہوتا ہے، رب کی شان نبی ہوتا ہے اور اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اور اس امت کے اندر، اس امت کے اولیاء اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی شان ہوتی ہے. سارے اولیاء شان ہے اور آقا کی سب سے بڑی شان کا نام عبد القادر جیلانی کو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم.
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کی سب سے بڑی شان کا نام ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو شان نبیوں میں مقام حاصل ہے ویسے ہی اولیاء میں ہمارے تمہارے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام ولیوں میں مقام حاصل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ جیسے شان والا نبی ہوگا ویسے شان والا اولیاء ہوا کرتے ہیں، ویسے شان والے اولیاء ہوتے ہیں. پچھلے نبی پچھلے امتوں میں ایسا ایک بھی ولی نہیں گزرا جیسا مقام اللہ نے عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا مقام اللہ نے عبد القادر جیلانی کو اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ایسا نہ پہلے گزرا ہے نہ بعد میں گزرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، نقطۂ ولایت کو پہنچے ہوئے عبد القادر جیلانی کو اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس سے اوپر کوئی ولایت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے مقامات کا مقام ہے. جتنے مقامات تھے اللہ نے سب کچھ اپنے پیارے بندے عبد القادر جیلانی کو عطا فرما دیا. اپنے پیارے بندے عبد القادر جیلانی کو اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، ابو البقا جو ہے ابو البقا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کی درسگاہ میں آئے، آپ اپنی باپ کی درسگاہ میں آئے، آپ نے دل میں خیال کیا، آپ نے اپنے دل میں خیال کیا. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیں ہمارے پیر کا فرمان، ہمارے پیر فرماتے ہیں کہ میرے کمان میں تیر ہمیشہ لگا رہتا ہے اور میرا نشانہ چکتا بھی نہیں ہے. العما قہر ہے اے غوث و تیخا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور فرماتے ہیں مجھے جو پکارتا ہے چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، وہ جہاں سے پکارتا میں وہیں پر اس کی مدد کو نہیں پہنچ جایا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پکارنے والا کہیں پر بھی پکار سکتا ہے، پکارنے والا کہیں سے بھی پکار سکتا ہے. اس کے پاس کوئی لاؤڈ اسپیکر تو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایرو فون تو نہیں ہے کہ فون کر کے معاذ اللہ بتا دیا یا پھر لاؤڈ اسپیکر سے بتا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمہارے پیر عبد القادر جیلانی کو وہ پاور، وہ اختیار عطا فرمایا، وہ تصرفات عطا فرمایا کہ دل کے خطرات کو جان لیا کرتے ہیں کہ پکارنے والا میرا مرید کون سی جگہ سے پکار رہا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو پیرانے پیر اس کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچتے نظر آتے ہیں، اس کی مدد ہوتی نظر آتی ہے. ارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پاور، وہ اختیار حاصل ہے، وہ تصرفات حاصل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث مبارکہ ہے پیارے، حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم قبرستان جاتے ہو تو تمہارے مرحومین وہ پہچان جاتے ہیں کہ میرے گھر کا کوئی فرد آیا ہوا ہے، کوئی میرا چچا آیا ہوا ہے، کوئی میرا بیٹا آیا ہوا ہے، کوئی میرا باپ آیا ہوا ہے، کوئی میرا بیٹا، میرا جو ہے چچا آیا ہے یا ماموں آیا ہے. تمہارے گھر کے مرحومین تمہارے قدموں کی آہٹ سے اور تمہاری آواز سے پہچان جاتا ہے کہ میرے گھر کا فرد آیا ہے، مجھ پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے. عزیزان ملت اسلام کیا، ارے یہ تو ایک گناہگار کی تاثیر ہے، یہ تو ایک پاپی کا مقام ہے. عزیزان ملت اسلام کیا، جو تمہیں پہچان بھی رہا ہے، تمہاری آواز کو سن بھی رہا ہے، تو جو سید الاولیاء ہوگا، تو تاجدار اولیاء ہوگا، جو بغداد کا شہنشاہ ہوگا، وہ جو قطب الاقطاب ہوگا، پیرانے پیر ہوگا، اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً جو ہے پکارنے والا کہیں سے پکارے میرے غوث اعظم کو خبر ہو جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مقام غوث اعظم. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اور یقین کرو پیارے، وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون سا میرا بندہ، کون سا میرا چاہنے والا دیوانہ میرے نام پر جھوم رہا ہے اور کون سا سبحان اللہ بول رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میری عادت سبحان اللہ کہلوانے کی نہیں، یہ میں آپ کے عشق پر چھوڑتا ہوں. اگر میرے پیر ہے تو پیر آپ کے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک پیر آپ کے بھی ہے، آقا میرے ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں. اگر میرے آقا ہے تو تمہارے بھی تو آقا ہے. سبحان اللہ. تو تم کا تمہارا بھی کام بنتا ہے کہ مچلنا سبحان اللہ کہنا. تو اس لیے یہ محبوبوں کی بارگاہ ہے، یہ محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہے، عاشق کا کام بنتا ہے کہ مچل کر سبحان اللہ کہنے کا. سبحان اللہ. اس لیے کہ پیارے یہ سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے تو فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. من المسجد الحرام. جب اللہ تبارک و
و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا تو پہلے سبحان اللہ کہتا نظر آ رہا ہے، پھر بعد میں حبیب کا تذکرہ کر رہا ہے، حبیب کی تعریف کر رہا ہے، حبیب کا جو ہے ذکر کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ میں آپ کے عشق پر چھوڑتا ہوں کہ کون سا بندہ سرکار غوث اعظم دیکھ رہے ہیں اور وہ جلوہ گر بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جو ہے مدینے کی تقسیم خیرات ہوگی، ابھی ابر اٹھے گا برسات ہوگی، ابھی ابر اٹھے گا برسات ہوگی، غوث و خواجہ وہ رضا ہوگے یہاں موجود، نظر ہو تو سب سے ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو تو سب سے ملاقات ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہاں حاضر ہوتے ہیں، ایسی محفلوں میں آیا کرتے ہیں، ایسی محفلوں میں آتے ہیں جو عاشق ان کے نام پر سجایا کرتا ہے، دل سے جو محفلیں سجتی ہے وہاں پر نظر کرم ہوتی ضرور ہے، وہاں فیضان برستا ضرور ہے، وہاں فیضان برستا ضرور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خود آتے ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ خبر نہیں، لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو سنی مسلمان ہیں نا الحمدللہ، ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو وہ مقام، وہ جو ہے مقام عطا کیا ہے، زمین پر رہے تب بھی جو ہے زندہ ہے، زمین کے اندر چلے گے تب بھی وہ زندگی پا کر کے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تب بھی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ بغداد محلہ کی طرف، بات کو یہی روک کر کے اسی ٹاپک پر ایک بات بتانا کروں، بغداد محلہ کی طرف آؤ، اور ہاں یاد رکھو کہ یہ اسٹیج قصہ کہانی والوں کی نہیں، یہاں کوئی ناولیں پڑھ کر نہیں سنائی جا رہی، یا جو بھی سنایا جائے گا حقیقت ہوگی، یہاں جو بھی سنایا جائے گا حقیقت پر جو ہے مبنی ہوگی، یہ حقیقت سنائی جائے گی، یہاں پہ اللہ والوں کے تعلق سے جو واقعات گزرے وہ سنایا جائے گا، کس سے کہانی نہیں۔ لہٰذا دل لگا کر غور سے سنیں کہ ہمارے پیر کو اللہ نے مقام کتنا دیا ہے، ہمارے پیر کو اللہ نے پاور کتنا دیا ہے، کتنا دیا ہے۔ وہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مقام پر کوئی بھی اللہ کا ولی پہنچ نہ سکا، اور جس راستے پر میں چلا ہوں، میں جس راستے پر میں چل پڑا ہوں، اس راستے پر کوئی اللہ والا چلا نہیں ہے، اور راستے نے خود بڑھ کر کے میرا استقبال کیا ہے، راستے نے قدم ہے، اور اس سفر میں میری رہنمائی اور میرا شفیع جو ہے شریک سفر کوئی اور نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام غوث اعظم، ولایت غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک بار بولے یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ ماشاءاللہ، تھوڑا میں جو ہے زندہ دلی کی، ابھی تو ایک مقرر کو آنا ہے، حضرت کی ناز بھی سننا ہے، حضرت بھی تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، ہاں یہ تو بے ادبی میں بیٹھ گیا، ورنہ حضرت تو آ چکے تھے، وہ ہونا تو یہ چاہتا ہے حضرت کو موقع دے دیں، بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو بولنے کی وسعت نہیں ہوتی، لیکن حضرت کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے اجازت عطا فرمائی، بس میں چند دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ بڑوں کو انتظار کرنا کرانا بھی جو ہے بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا دعوت مجھے بھی ملی ہے، وہ کام تو مجھے بھی کرنا ہے، لہٰذا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں زندہ دل ہو کر کے بیٹھو، اس لیے کہ ہم زندہ جو ہے زندہ قوم ہے، ہم زندہ قوم ہے، زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ ولی کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم ہمارا زندہ، ہاں غوث اعظم زندہ، ہمارا نبی زندہ، ہمارا دین زندہ، ہمارے تو سبھی زندہ ہے، یہاں بیٹھے وہ بھی زندہ ہے، اس لیے زندہ دلی کا سامنے لے رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نیند تو نہیں آ رہی نا کسی کو، نیند تو نہیں آ رہی ہے، ارے پیر کا ذکر ہو، عاشق جو ہے اپنے محبوب کا ذکر ہو اور عاشق سو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کبھی، ہاں پھر جو سو گیا وہ عاشق ہو نہیں سکتا کبھی، اس لیے کہ جو ہے محبوب کا ذکر سن کر تو عاشق مچلا کرتا ہے نا، سبحان اللہ، عاشق مچل جاتا ہے، عاشق مچل جاتا ہے، اس لیے جو ہے زندہ دلی کا اور سبحان اللہ کہتے رہے، اور سبحان اللہ بھی کہتے رہے، مچلتے بھی رہے، نعرہ وغیرہ بھی لگاتے رہے۔ میرے کہے عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ بغداد محلہ کی طرف، بغداد محلہ کی طرف لے کر کے چلو، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اعلان ہوتا ہے کہ ایک حاکم کے در پر، ایک حاکم کے جو ہے حکمران کے محل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سجی گئی ہے، میلاد مصطفیٰ کی رکھا گیا ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل رکھی گئی ہے۔ ایک عورت جس نے ایک مہینے سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی، وہ عورت اپنی بچی کو لے کر، وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر اس محل کی طرف چلی، اللہ اکبر، اس خیال سے ایک مہینے کی راتیں انتظار کرتی رہی، کب وہ رات آئے گی، کب وہ ساتھ آئے گی، کب وہ لمحہ آئے گا کہ میں بھی جو ہے محفل میلاد پاک میں پہنچوں گی، میں بھی محفل میلاد پاک میں پہنچوں گی۔ آج وہ گھڑی آ گئی، آج وہ ساتھ آ گئی ہے، آج وہ لمحہ آ گیا ہے۔ بڑے بڑے غوثائے بغداد
مملکات، بڑے بڑے امیر بغداد، بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے حکماں اس وہاں پر محفل میں رہے رنگ جمانے کے لیے، اور وہاں پر پہنچنے لگے، وہاں پر آنے لگے، وہاں پر یہ دونوں ماں بیٹی دونوں میں پہنچنے لگی. گیٹ مین گیٹ کے پاس قریب گئی، وہاں گیٹ مین موجود تھا. گیٹ مین نے انہیں روک دیا. کہاں اے بہن کدھر جاتی ہو؟ اے عورت کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کیا سنا ہے یہاں پر میرے آقا کے نام پر میلاد محفل سجائی گئی ہے، میلاد محفل کی محفل ہے، میلاد محفل سجائی گئی ہے، لہٰذا میں بھی محفل میں آنے کے لیے آئی ہوں. میں بھی میلاد محفل میں بیٹھ کر کے میرے نبی کی تذکرے سنوں گی، میرے آقا کی بات ہوگی. سنانے والے میرے نبی کے زلفوں کی بات کریں گے، سنانے والے میرے آقا کے بھوے مبارک کی بات کریں گے، سنانے والے جو ہے میرے آقا کے جو ہے وہ لیل والی زلفوں کی باتیں کریں گے، سنانے والے میرے آقا کے ابر مبارک کی باتیں کریں گے، سنانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے کی باتیں کریں گے، سنانے والے میرے آقا کی نگاہ نبوت کی باتیں کریں گے، سنانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز کی بات کریں گے، سنانے والے جو ہے میرے نبی کی تعریف کریں گے. لہٰذا میں مسرور ہوتی رہوں گی، میں جو ہے مسرور ہو جاؤں گی. اسی ساتھ کو انتظار میں نے 1 مہینے سے انتظار کیا ہے. لہٰذا مجھے اندر جانے دیا جائے، مجھے اندر جانے دیا جائے. کہا گئے نہیں، یہ امیروں کی محفل ہے، یہ حکماں کی محفل ہے، یہ بڑے بڑے جو ہے رؤسائے مکہ بغداد کی جو ہے محفل ہے. تم اندر نہیں جا سکتی ہو، تم اندر نہیں جا سکتی ہو. کہا کیوں نہیں جا سکتی؟ کہا تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تمہارے پاس اجازت نامہ نہیں ہے. اگر اجازت نامہ ہو تو دکھاؤ. کہا تمہارے پاس اجازت نامہ ہوگا تو اندر جانے کی اجازت ملے گی. تمہارے پاس کوئی اگر اس کو جو ہے لفافہ ہوگا، اجازت نامہ ہوگا تو کبھی تمہیں اندر جانے دیا جائے گا، ورنہ نہیں تم نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. وہ غریب عورت، وہ غریب بے بس عورت کہتی ہے کہ نبی کی محفل میں جانے کے لیے بھی اجازت نامہ لگتا ہے، کہ نبی کی محفل میں جانے کے لیے بھی سرٹیفکیٹ لگتا ہے، کہ نبی کی محفل میں جانے کے لیے بھی جو ہے اجازت نامہ لگتا ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریبوں کی بھی نبی ہے، امیروں کی بھی نبی ہے، بادشاہوں کے بھی نبی ہے، حسینوں کی بھی نبی ہے، ہاں یتیموں کے بھی نبی ہے، بیواؤں کے بھی نبی ہے، بے سہاروں کی بھی نبی ہے، بے قصوں کی بھی نبی ہے. میرے آقا تو سب کے لیے نبی اور رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، سب کے لیے نبی اور رحمت بن کر کے تشریف لائے. میرے نبی کی رحمت تو عام ہے، عام. میرے نبی کی رحمت عام ہے، میرا نبی سب کا نبی ہے. اور تو بات کرتا ہے اجازت نامے کی، تو اجازت نامہ مانگتا ہے. آپ کے محفل پاک میں آنے کے لیے بھی اجازت نامہ لگے گا، محفل پاک میں آنے کے لیے بھی سرٹیفکیٹ لگے گا. اللہ اکبر. دھکے دے کر کے وہاں سے نکال دیا، آپ دھکے دیا. وہاں وہ عورت جو ہے دور جا کر کے گری، اور جب جا کر گری نا اس کا پلو جو ہے سرکا. ہاں اس گیٹ میں نے جو ہے جھڑکتے ہوئے کہا او غریب خاتون، تیرے گلچے ہوئے بال کی طرف تو دوبار بتا رہے ہیں کہ تو کتنے بے بس ہے، تو کتنی غریب ہے. تیرے پھٹے ہوئے لباس بتا رہے ہیں، تیرے لباس پر یہ پیون بتا رہے ہیں تو کتنی لاچار ہے، تو کتنی مجبور ہے، تو کتنی غریب ہے. تیرے ستے ہوئے ہونٹوں کی پپڑیاں بتا رہی ہے پورے نہ جانے کتنے دن سے کھانا تک نہیں کھایا ہے، اور تو چلی ہے امیروں کی محفل میں آنے کے لیے، اور تو چلی ہے یہاں حکما کی محفل میں آنے کے لیے، اور تو چلی ہے یہاں پر محل میں داخلہ لینے کے لیے. میرا کوئی جو ہے یہاں پر داخلہ نہیں ہے، تو یا تجھے یہاں آنے نہیں دیا جائے گا. ہاں جا چلی جا یہاں سے. اللہ اکبر. جس نے 1 مہینے تک انتظار کیا ہو، عزیزان ملت اسلام کیا، جو ایسا عشق ہے نا، یہ ایسا عشق ہے جب عشق سر چڑھتا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، بولو نہ یا سبحان اللہ، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سکتے، جلنے سے چھوٹے سکتے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو پھر جب عشق ہو جاتا نا، پھر ہر جگہ جگہ محبوب جو نظر آیا کرتا ہے، محبوب نظر آیا کرتا ہے. آپ کو پتا ہے زلیخا کو جب یوسف نبی علیہ السلام سے محبت ہوئی تو زلیخا جب تاروں کو دیکھتی ہے تو تاروں کو یوسف کہتی نظر آتی ہے، جب آسمان کو دیکھتی ہے تو آسمان کو یوسف کہتی ہے، جب درخت کو دیکھتی ہے تو درخت کو یوسف کہتی نظر آتی ہے، جب گلاس پیالے کو دیکھتی ہے تو پیالے کو یوسف کہتی نظر آتی ہے. عزیزان ملت اسلام یا اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ یوسف والا نبی جناب علیہ السلام کا مقام تو تاروں سے افضل ہے، یوسف والا نبی جناب علیہ السلام کا مقام تو آسمان سے افضل ہے، یوسف علیہ السلام کا مقام تو غلاس سے افضل ہے، یوسف علیہ السلام کا مقام تو درختوں سے افضل ہے. پھر زلیخا کیا ہو گیا؟ زلیخا درختوں کو یوسف کہہ رہی ہے، زلیخا تاروں کو یوسف کہہ رہی ہے، زلیخا جو ہے آسمان کو یوسف کہہ رہی ہے، زلیخا گلاس کو یوسف کہہ رہی ہے. تو مفسرین کہتے ہیں، بتانے والے اہل علم دانشور کہتے ہیں نا زلیخا کا مطلب وہ نہیں تھا، زلیخا کا مطلب یہ تھا اس کو یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت ہو گئی یوسف میں، اور اس کو اتنا عشق چڑھ گیا کہ جو ہے تاروں کو یوسف نہیں کہتی تھی بلکہ تاروں میں جلوہ یوسف جو سے نظر آیا کرتا تھا، تاروں میں جلوہ یوسف نظر آیا کرتا تھا. ہاں درخت کو یوسف نہیں کہتی تھی، درخت کے ہر پتے میں جلوہ یوسف نظر آیا کرتا تھا. عزیزان ملت اسلام، بس بات یہی ہے کہ جس کو
اس کو ہر جگہ محبوب نظر آیا کرتا ہے، محبوب نظر آیا کرتا ہے، اور محبوب کا تذکرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ وہاں پر پہنچ جایا کرتا ہے۔ جس کو عشق ہے وہ اس محفل میں آیا ہے، جس کو عشق تھا ہمارے پیر سے وہ اس محفل میں آ کر کے بس میں رونق بنا ہوا ہے۔ ہاں عزیزان ملت اسلامیہ، جس کو عشق تھا پیرانے پیر سے وہ آئے نہیں، بلائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، خود نہیں آئے، پیرانے پیر دستگیر غوث اعظم نے تمہیں ہمیں بھیجا ہے، ورنہ ہماری بساط کیا کہ ہم خود چل کر کے اس بستوں کی دولت بنے؟ نا غوث اعظم نے ہمیں تمہیں بھیجا ہے، تب جا کر کے ہم پیرانے پیر کا تذکرہ کر رہے ہیں، تب جا کر کے پیرانے پیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاں وہ عورت سے کہا گیا کہ جا چلی جا، یہ تو محفل و امیروں کی محفل ہے، یہ حکما کی محفل ہے، یہ تاجداروں کی محفل، یہ تاجداروں کی محفل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عورت اتنی روئی کہ اس کی پلکیں بھیگ گئی، اس کا دوپٹہ بھیگ گیا، اور اس کے آنسو اتنے نکلنے لگے کہ بغداد کی زمین پر ٹپکنے لگے۔ ہاں بغداد کی زمین جہاں پر وہ بیٹھی تھی وہ زمین بھی بھیگنے لگی۔ بیٹی کہتی ہے ماں روتی کیوں ہے، آنکھوں سے آنسو پاس پوچھتی ہے، اور ماں کو دلاسا دیتے ہوئے فرماتی ماں رو مت، کیوں روتی ہے؟ کہا بیٹی دیکھنا، 1 مہینے سے میں اسی انتظار تھی، اسی گھڑی کے انتظار میں تھی، اور یہ کہتا ہے اجازت نہ ماننا، یہ کہتا ہے اندر جانے نہیں دیا جائے گا۔ بیٹی بتا رو نہیں تو اور کیا کروں، بیٹی بتا رو نہیں تو اور کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کہتی ہے، بیٹی سے ماں کا رونا دیکھا نہ گیا، بیٹی کہتی ہے ماں گھر چل، میں گھر کو صاف کروں گی، میں نبی کی نعت پڑھوں گی، تو نے سبحان اللہ کہتی رہنا، سبحان اللہ، میں نبی کی نعت پڑھوں گی، تو نے مچلتے رہنا، میں نبی کی نعت پڑھوں گی، تو نے سبحان اللہ کہتے رہنا، میں نبی کا ذکر کروں گی، تو نے سبحان اللہ کرتے رہنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کو لے کر بیٹی چلی، اپنے گھر آئی، اپنے گھر آنے کے بعد گھر کو صاف کیا، ماں بیٹی بیٹھ گئی، اب جو ہے مصلی بچھا کر کے نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، ماں سن رہی ہے، ماں سن کر کے سبحان اللہ کہہ رہی ہے، ماں سن کر کے مچل رہی ہے، جھوم رہی ہے، نبی کا تذکرہ جو ہو رہا تھا، نبی کے ابر مبارک کی باتیں جو ہو رہی تھی، نبی کی صورت مبارک کی باتیں جو ہو رہی تھی، نبی کا ذکر ہو رہا تھا، ماں مچل رہی تھی، ماں جھوم رہی تھی، ماں سبحان اللہ کہہ رہی تھی۔ جب محفل مکمل ہو گئی، نعت مکمل ہو گئی، تو ماں نے پلٹ کر کیا دیکھا کہ پیرانے پیر روشن ضمیر سرکار سیدنا قطب اقدام سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب خاتون کی چوکٹ کو چومتے نظر آ رہے ہیں، اس غریب خاتون کی چوکٹ کو چومتے نظر آ رہے ہیں۔ دوڑ کر آئی، کہا پیرے میرا، میرے میرا، اے قطب اولیاء، اے قطب اولیاء، اے شہنشاہ کے بغداد، اے تاجدار اولیاء، اے پیروں کے جو ہے انسانوں کے پیر، اے ملائکہ کے پیر، اے جنات کے پیر، اب یہ تو بتائے کہ میری غریب کی چوکٹ کو، میرے غریب گھر کی چوکٹ، غریب کے گھر کی چوکٹ کو آپ چوم کیوں رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بزرگ فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، ہم نے پیرانے پیر کے در پر، ہم نے پیرانے پیر کے دروازے پر جو ہے بادشاہوں کی پگڑیاں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ کون پہلے جائے گا، کون پہلے جائے گا، کون پہلے جائے گا۔ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پگڑیاں سرکار غوث اعظم کے قدموں میں پڑے دیکھا ہے، اور یہ پیرانے پیر ہے، غوث اعظم ہے، جو غریب کی چوکٹ کو چومتے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں وہ غریب عورت کہتی ہے، اے پیرانے پیر، میرے غریب خاتون، میرے غریب کی جھوپڑی کو اور اس کی چوکٹ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دہلیز کو چومنے والا کوئی اور نہیں، وہ پیرانے پیر ہے، وہ پیرانے پیر جنہوں نے سب تمام اولیاء اللہ کے جتنے ولی تھے، سب نے جن کے قدم ناز کو جو ہے، سب نے جن کے قدم ناز کو اپنے سر کی زینت بنائی تھی، اپنے کندھے کی زینت بنائی تھی، ہاں اپنے سر پہ لیا تھا، اپنے کاندھے پہ لیا تھا، وہ پیرانے پیر اس جگہ کو چوم رہے ہیں، اس غریب خاتون کی چوکٹ کو چومتے نظر آ رہے ہیں۔ آقا پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، او میری بہن نہ میں تیری چوکٹ کو نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ میں روز اس جگہ کو چوم رہا ہوں جہاں پر کئی دیر سے اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب افروز تھے، اور جب گئے ہیں تو اس جگہ کو چومتا نظر آ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ پتہ چلا جہاں پر میلاد پاک ہوتی ہے، جہاں بزرگوں کے عرس منایا جاتا ہے، یہ کس کا عرس ہے؟ کس ذات کی جلوہ نمائی ہے؟ یہ کس کا عرس ہے؟ کس ذات کی جلوہ نمائی ہے؟ یا جس کا نام سن کر خدا کی یاد آئی ہے، جس کا نام سن کر کے خدا کی یاد آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا
لا جہاں جس بزرگ کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بزرگ خود تشریف لاتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ حضرت ہمارا اکیلا کڑہار ہی تو نہیں جہاں غوث پاک کی محفل میلاد میں محفل منائی جا رہی ہو, یہ اکیلا کڑہار کی سرزمین ہی نہیں جہاں غوث پاک کا جو ہے ذکر کیا جا رہا ہو. دنیا کائنات میں بے شمار ایسی جگہ ہوگی کہ بیک وقت اسی وقت میں جو ہے بے شمار جلسے غوث پاک کی کیے جا رہے ہوں گے, بے شمار جلسے ہو رہے ہوں گے. اگر یہاں آ گئے ہوگے تو وہاں کون گیا ہوگا, یہاں آ گئے ہوگے تو ادھر کون گیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہمیں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں. ارے ہم نے جو پکار لیا ہے وہ پہنچنے والا جانے, اور اللہ نے جو طاقت دیا ہے وہ دینے والا جانے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پیر کو عطا فرمایا ہے کہ اگر بیک وقت ہزاروں مرید کرے تو ہزاروں وقت مدد بھی کر سکتے ہیں اور اعانت بھی بنا سکتے ہیں. انس مولانا کا چٹھی وہ جو یہ تو پاور ہمارے پیر کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور اتقوا فراست الوالی مؤمن, اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ والی نظر ہے میرے پیر. سبحان اللہ. کوئی شے پوشیدہ نہیں, کوئی شے پوشیدہ نہیں سرکار غوث اعظم سے. نہ ہمارا حال پوشیدہ ہے, نہ ہمارا قال پوشیدہ ہے, نہ ہماری زندگی پوشیدہ ہے. سب آیا ہے, اللہ نے سب آیا کر دیا. ہاں غیب پر جو ہے ہمارے پیر کو مطلع فرما دیا اللہ نے. وہ اگر زمین پر نظر کرے تو تحت الثری نظر آیا کرتا ہے, اور آسمان پر نظر کرے تو لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتے ہیں, لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتے ہیں. ابو البقا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں آئے, آپ درس تدریس فرما رہے تھے, آپ واعظ و نصیحت کر رہے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, پیران پیر کے تصرفات کو دیکھیں اور آپ کی نظر کو دیکھیں. اللہ اکبر. ارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں قربان جاؤ, ایسا پیر ہم کو تم کو اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اور ہم کو قادری فقیر جو بنایا ہے نا. سبحان اللہ. آقا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, جس نے ایک بار عبد القادر جیلانی کہہ کر پکار لیا, میں 70 مرتبہ اس کا جواب دے کر کے اپنا بنا لیا کرتا ہوں. آواز دے کر کے اس کو اپنا بنا لیا کرتا ہوں, اور میری جو ہے ڈائری میں اس کا نام درج ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. ایسا پیر سبحان اللہ جو قبروں میں بھی جو ہے مدد کرے, دنیا میں بھی مدد کرے اور حشر میں بھی مدد کرے, ایسا پیر جو ہے اللہ نے ہم کو تم کو عطا فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ, بس جلدی جلدی بات کو جو ہے آگے بڑھاتا چلو. حضرت ابو البقا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی محفل میں آئے, دل میں خیال کیا, آواز سے نہیں پکارا, دل میں خیال آیا کہ چلو بڑی تعریفیں سنی ہے عبد القادر جیلانی کی, بڑی تعریفیں سنی ہے کہ بہت اچھا بولتے ہیں, بڑی تعریفیں سنی ہے کہ شہرت ہے سرکار غوث پاک کا, شہرت عام ہو چکی تھی سرکار غوث اعظم کی, اور آپ کی درس و تدریس مشہور ہو چکی تھی, آپ کا واعظ و نصیحت مشہور ہو چکا تھا. اللہ اکبر. ابو البقا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دل میں خیال کیا, چلو اس اجمی کی بات سنتے ہیں, بولتا کیسا ہے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, بے شمار لوگ ہوتے ہیں ایسے, بے شمار آسمانی کے لیے بھی آتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو دیکھنے کے لیے آتے کہ بولتے کیسا ہے, کچھ وہ ہوتے ہیں دیکھتے بولتے کیا ہے, دیکھتے بولتے کیا ہے, اس لیے آتے ہیں. تو ابو البقا رحمۃ اللہ تعالی علیہ خیال سے آئے, آؤ چلے آج اس اجمی سمجھتے آپ لوگ, اجمی نہیں سمجھتے, اجمی ہم تم بھی ہیں. عرب کنٹری کے سوا جتنے ممالک ہیں سب کے سب اجمی ہیں, اور عرب میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ عربی ہیں. ہاں وہ عربی سمجھتی بھی ہے, عربی بولتی بھی ہے, اور عربی زبان ہی ان کی مادری زبان عربی ہے. اور ہماری مادری زبان عربی نہیں, ہماری مادری زبان اردو ہے, ہندی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے ہم عربی لوگ ہیں. سرکار غوث پاک گیلان شہر سے آئے تھے, تو گیلان عراق میں آتا ہے, ایران میں آتا ہے. تو ایران جو کنٹری ہے یہ ان کی زبان فارسی تھی, ان کی زبان کیا تھی, فارسی تھی. اور بغداد جو آتا ہے یہ عراق میں آتا ہے, اور عراق جو کنٹری ہے یہ عربی کنٹری ہے, عربی کنٹری. تو انہوں نے ابو البقا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال کیا کہ چلو آج اس اجمی کی بات سنتے ہیں کہ بولتا کیا ہے. اللہ اکبر. جب آئے نا تو وہ بیٹھ گئے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں, وہ آنکھ اور دل کے اندے اجمی کی بات سن کر تو کرے گا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اجمی کی بات سن کر کیا کرے گا. ابھی تو دل میں خیال
کیا تھا، لیکن میرے غوث پاک نے جو تصرف والی نگاہ سے اتقوا فراست والی مومن والی نظر سے دیکھا ہے، وہ جان گئے کہ انہوں نے کیا سوچ کر میری محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں اور جو ہے فرماتے ہیں وہ عقل کے اندھے اور آنکھ کے اندھے اجمی کی بات سن کر کیا کرے گا، بس اتنا کہنا تھا۔ رکت تاریخ بھی ابو البقا پر رکت تاریخ بھی قدموں میں گر گئے اور عرض کرتے ہیں حضور معاف فرمائے، حضور معاف کریں۔ سرکار سے کتنا پیرے پیرا میرے میرا سے کتنا قادر جیلانی اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اب میں نے اللہ نے مجھے جو ہے تیرے باطن پر جو ہے مطلع کر دیا، تیرے باطن پر جو ہے مجھے اطلاع فرما دیا، مطلع کر دیا ہے، تو اپنے گناہ ورنہ تو اپنے گناہوں سے اور میرے بغض سے ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، میرے بغض سے تو کیا ہو گیا ہوتا؟ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب تو نے عاجزی کر لی ہے، تو نے انکساری کر لی ہے، اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے، عبد القادر نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے دیوانوں، آپ کا ایک مرید خانقاہ کے باہر کھڑا تھا، پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف آ رہے تھے۔ مرید کے دل میں خیال آیا کہ جو عصا میرے آقا غوث پاک کے ہاتھ میں تھا، جو ڈنڈا مبارک تھا، تو مرید نے دل میں خیال کیا کہ آج میں اس عصا کی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، آج میں اس ڈنڈے کی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، کہ آج اس ڈنڈے سے کوئی کرامت ثابت ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، اتنا خیال کرنا تھا مرید کا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید کی طرف دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اور اپنا عصا وہیں پر زمین پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ مرید دیکھتا ہے جن کا نام ازیال تھا، وہ ازیال نام کے مرید جو ہے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس عصے سے ایک نور نکلا اور نور جو نکل کر بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، جہاں تک کہ آسمان کو چھو گیا، آسمان تک شعاعیں چل گئی۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی آپ جو ہے کرامت اپنے عصے سے دکھائی ہے، کچھ دیر تک ہے یہی سلسلہ چلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار غوث پاک نے اس عصے کو اپنے ہاتھ میں لگایا تو لیا، تو اپنی اصلی حالت پر آ گیا تھا، اپنی اصلی حالت پر واضح آ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اپنے مرید کی طرف مسکرا کر دیکھ کر فرماتے ہیں، او میرے مرید، جب دیکھ لیا نا عصے کی کرامت کیا ہے، اللہ اکبر کا حضور دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے دیوانوں، تو یہ وہ غوث پاک ہے جو دلوں کے حالات سے واقف بھی ہے اور کون کہاں سے کیا لے کر آ رہا ہے۔ سرکار غوث پاک سب جانتے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله والی نگاہ سے میرا آقا غوث پاک دیکھا کرتے ہیں۔ آؤ دکھاؤ، حضرت حسین الدین ابو الحسن دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں اور میرا دوست جو ہے مکہ شریف سے حج کر کے واپس تشریف آ رہے تھے۔ ہم بغداد معلیٰ کی طرف سے ہمارا گزر ہوا، بغداد معلیٰ کی طرف سے گزر ہوا، اور وہاں پر آنے کے بعد ہمیں بھوک کا احساس ہوا اور ہم نے جو ہمارے کپڑے سامان تھا وہ بیچا، اور بیچ کر کے جو ہے ہم نے اس سے چاول خریدا، اور جو چاول خریدا نا تو تھوڑے سے چاول آئے، نہ جو ہے لذت ملی نہ پیٹ بھرا۔ ہم دونوں دوست تھے، دونوں دوست میرا پیٹ بھرا، نہ چاول کھایا، چاول سے لذت ملی نہ پیٹ بھرا۔ میں نے کہا ابو الحسن دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے کہا کہ چلو خانقاہ میں درس گاہ میں بیٹھ کر کے کچھ درس سنتے ہیں، ان کی خانقاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ دونوں دوست سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، مجلس شروع ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دونوں دوست آ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے خادم سے، اور میرے خادم، کچھ لوگ نانا جان کے شہر سے آئے ہیں، کچھ لوگ ہدایت مقدس سے آئے ہیں، کچھ لوگ عسکر کے بعد ہے واپسی میں تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو بھوک لگی تھی، بیچاروں نے کمان بیچا، چاول خریدا، چاول سے نہ لذت ملی نہ بھوک ملی ہے، لہٰذا ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے، ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ابھی تو کسی نے بتایا بھی نہیں، بغداد کے ایک گلی پر ایک ٹکڑے پر یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور پیران پیر اپنے خانقاہ میں ملاحظہ کر رہے ہیں، پیران پیر اپنے خانقاہ سے دیکھ رہے ہیں، پیران پیر کو خبر ہو رہی ہے، پیران پیر دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے کہاں سے آ رہے ہیں، آنے والے کہاں سے آ رہے ہیں، ان کو بھوک لگی ہے یا نہ بھی لگی ہے، انہوں نے کھایا کیا ہے، انہوں نے بیچا کیا ہے، انہوں نے کیا کیسے ہے، وہ سب کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے خادم سے ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے خادم، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے،
खान बिछाया जाए। अल्लाह अकबर। खातिन ने बाहों में गोसे पास जो है कदसा खान बिछाया और ऊपर खाना लाया। इधर से जो है दोनों दोस्त आपस में मशवरा कर रहे हैं, अरे यार ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, ये तो कितनी प्यारी बात हो, अभी तो हमने कुछ कहा भी नहीं और बिलाल पीर को पहले खबर हो गई है, बिलाल पीर को खबर हो गई है। यार सुभान अल्लाह, तो रोज़ों में चल के सुभान अल्लाह ऐसे बैठे जैसे ठंडे हो गए, ठंडी बज रही है। अजीज साहब बिलाल ठंडी का जमाना नहीं, गरम हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, अगर ठंडी की वजह तो इश्क की गर्मी जो है उसको बुझा देती है, इश्क की गर्मी के सामने ठंडी असर नहीं करती है। अजीज साहब बिलाल इस्लाम हुआ सुभान अल्लाह कहते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, और पाक रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में आने वाले वो तो साथी आपस में मशवरा कर रहे हैं, अरे यार ये तो बड़ा बेचारा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, हमने तो कुछ कहा भी नहीं और बिलाल पीर को पहले खबर हो गई। अच्छा जब खाने का इंतजाम हो ही रहा है तो अपने भाई से कर कि तुझे क्या पसंद है। हज़रत अबुल हसैनुद्दीन अबुल हसन दमिश्की रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मेरे दोस्त ने शहद की ख्वाहिश की। किस चीज की?